حرم شریف بلا شبہ امن و سلامتی کا منبع و سرچشمہ ہے۔ قدیم زمانے سے ہی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور حرم کی تعظیم مسلمانوں کے یہاں دینی شاعر کی حیثیت رکھتی ہے۔ حرمین شریفین عالم اسلام اور پوری کائنات کے لیے مسلمانوں کے مراکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تسکین کا ذریعہ بھی ہیں۔ پوری دنیا کو وہاں سے قتل و غارت ختم کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے اور بتوں کو منہدم کر کے خدائے واحد کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پوری انسانیت کو یہاں سے اتحاد کا راستہ دکھایا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف خطوں اور علاقے میں آباد مسلمان دیوار کعبہ کے سائے میں آ کر ایک جان دو قالب کے پیکر بن جاتے ہیں۔ تمام حسب و نسب، عہدہ و منصب، آپس کے اختلافات، مسلکی کی لڑائیاں فراموش کر کے ایک مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ مکہ مکرمہ میں واقع یہ عظیم الشان خانہ خدا جو دنیا کے بالکل وسط میں واقع ہے، اس کی عظمت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، یعنی حکم الہی کے مطابق جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن کے سائے تلے آ گیا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حکم الہی کے باوجود دشمنان اسلام نے اس امن والے شہر کا امن سبوتاژ کرنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انداز سے سازشیں کی ہیں۔ دیکھا جائے تو روئے زمین کا یہ سب سے مقدس مقام خطرناک دہشت گردانہ حملوں کی زد میں متعدد بار آیا ہے۔ اس کی حرم و پاکیزگی کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پامال کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ محض اتفاق ہی ہے کہ کہا جائے گا کہ ابرہہ نامی بدبخت جس ملک کی سرحدوں سے نکل کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ناپاک عزم کے ساتھ نکلا تھا، ابرہہ کی سوچ کو دہرانے کی غلطی کی ہے۔ دوسری طرف حوثی باغیوں کی حقیقی تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ان کی تاریخ شفاق اور انتہائی خونریز ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے مسلم دشمنی میں سر فہرست رہے ہیں اور غیروں کا اعلی کار بن کر انہوں نے ہمیشہ سے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کام کیا ہے۔ یہ لوگ موجودہ دور میں بھی یہی کام انجام دے رہے ہیں کہ فتنہ و فساد، مسلم دشمنی اور مسلم ملکوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے خانہ کعبہ جیسے مقدس مقام اور عظمتوں و عقیدتوں کی جگہ کو نقصان پہنچانے کی ناکام ہمت و جرت کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی اب کھل کر مزید واضح ہو گئی ہے کہ ایران نواز حوثی باغی صرف زبان سے اسلام کے دعوے دار ہیں اور عمل سے اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ نہ جانے کس دین کے علم بردار ہیں، پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کیسے نام نہاد مسلمان ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ برپا کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے قبلہ پر حملہ کر کے دین اسلام کے دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کینہ پرور اور فرقہ پرست یہ لوگ یہودیوں کے کس قدر قریب ہیں۔ دلوں میں کفر رکھنے والے اور اسلامی مقامات مقدسہ سے نفرت کرنے والے اہل نفاق کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں اور ان کے مقدس مقامات سے نفرت کے باب میں ہر ظالم اور سرکش سے ہاتھ ملائے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جس فکر و خیال سے وابستہ ہیں، ایسے لوگوں کی جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سے مسلمانوں کے بدخواہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ فتنہ و فساد، قتل و غارت گری میں یہ لوگ پیش رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن اور روئے زمین پر سب سے مقدس گھر اور سب سے پرامن مقام پر ان کی ترچھی نظر ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 28 اکتوبر کو اپنی پرانی خباثت بری تاریخ کا اعادہ کیا تھا اور یہ ثبوت فراہم کیا تھا کہ ہماری لڑائی صرف سعودی حکومت سے نہیں ہے بلکہ ہم ایک خفیہ ایجنڈے کو بروکار لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جبکہ ان فتنہ پروروں کے اس اقدام سے یہ پورے خطہ عرب کے لیے
کس قدر خطرناک ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بدخواہوں کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن اس موقع پر ضروری ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایسی سازشوں اور اس کے پس پردہ چھپی طاقتوں کو پہچانیں اور انہیں بے نقاب کر کے ایسے شرپسند عناصر اور ان کے پشت پناہوں کے خلاف متحد ہو جائیں، اور جو بھی مکہ مکرمہ کے تقدس کو پامال کرنا چاہے اس کے خلاف صف بستہ ہو جائیں، اور ساتھ یہ بھی یقین رکھیں کہ خانہ خدا کی حفاظت کرنے والا خود پروردگار موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ دفاعی قوت اور میزائل شکن ہتھیاروں کا حصول عربوں اور مسلمانوں کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اب ان کے وجود اور بقا کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو